خواتین و حضرات، بہت شکریہ یہاں پہ موجودگی کے لیے. ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں انتظار حسین کے 100 برس پہ بات کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ بہت ہی کہنا چاہیے کہ انگریزی کا لفظ تو ریلیونٹ ہے، اردو میں ہم اسے جانے کس طرح ترجمہ کریں گے. لوگ موجود ہیں. خالد عرفان صاحب ہیں جو کہ خود عرفان جاوید صاحب ہیں، جو بہت اچھے نثر نگار ہیں، اور خاص طور پہ ان کی خاکوں پہ مبنی جو کتابیں ہیں وہ بہت توجہ کا مرکز رہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ حارث خلیق ہیں، شاعر ہیں، نثر نگار بھی ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ایک شہرت رکھتے ہیں. اس کے بعد اصغر ندیم سید ہیں. کم لوگ اردو ادب میں ایسے رہ گئے ہیں جن کے لیے آپ حقیقتاً کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو اصغر ندیم سید وہ حیثیت بلا شبہ رکھتے ہیں. انہوں نے ٹی وی ڈرامے کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ان کے ایک پہلو جو کم جس پہ بات ہوتی ہے وہ بطور ادیب کے ہے. ان کے خوبصورت ناول اور شاعری بھی ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے. انتظار حسین کے حالات زندگی پہ میں نے ویسے تو 40,000 لفظوں کا ایک مقالہ لکھ کے لایا تھا، لیکن اصغر صاحب نے منع کیا کہ لکھا ہوا اگر تم پڑھو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو انتظار حسین پہ جو میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا وہ عرفان صاحب سے کرنا چاہوں گا. انتظار صاحب کا جب بھی ہم ذکر سنتے ہیں، ہم انہیں تقسیم کے المیے کے پس منظر میں ہمیشہ جو ان کے بارے میں پہلا جملہ کہا جاتا ہے وہ ہجرت اور تقسیم کے المیے کے حوالے سے کہا جاتا ہے. لیکن میں نے ان کو پڑھتے ہوئے جو محسوس کیا، اور مجھے علم نہیں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے نہیں، کہ ان کے ہاں ہجرت جو ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے جو 1947 میں ختم ہو گئی. وہ ایک مسلسل جاری ایگزائل ہے، ایک مسلسل جاری رہنے والی کشمکش ہے، اندرونی ایک کشمکش ہے. تو مجھے تو ان کے ہاں تقسیم یا ہجرت بطور واقعے کے نہیں، ایک مسلسل جاری کہانی کے طور پہ نظر آتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کس خیالات کا اظہار کریں؟ بہت شکریہ. جہاں تک تقسیم اور ہجرت کا تعلق ہے، انتظار صاحب آخری دنوں میں اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ گو کہ اس چیز کا ان پہ ایک لیبل چسپاں کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے وطن سے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں سے پاکستان تشریف لے آئے، لیکن در حقیقت وہیں پہ رہ گئے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں ہجرت نہ کرتا تو میں افسانہ نگار اور میں ادیب نہ ہوتا. یہ وہ ماحول تھا جس نے مجھے ادیب بنایا ہے، ہجرت نے. جہاں تک ابھی انتظار صاحب کے ہجرت کا آپ نے تذکرہ کیا، اس پہ تو بہت لکھا گیا، بہت کہا گیا. جو آج میرے ذہن میں تھا انتظار صاحب کے حوالے سے بات کرنے کا، وہ کچھ اور تھا. میرے ذہن میں تھا انتظار صاحب کا جو ایک تعلق، انتظار صاحب کو ہم ہمیشہ بطور ادیب دیکھتے ہیں. اس ادیب کے پیچھے ایک انسان تھا، ایک حساس انسان. بطور انسان بھی ان کو دیکھا جانا چاہیے. ایک ایسا انسان جو درختوں سے اور پرندوں سے محبت کرتا تھا. ایک ایسا انسان جو درختوں کے لیے تڑپتا تھا جب درخت گرائے جاتے تھے. اور یہ تڑپ کا آغاز ہوا جب پنجاب یونیورسٹی کے باہر 1950 کی دہائی میں درخت گرایا گیا پہلا، اولڈ کیمپس کے باہر. انتظار حسین ہر اس لمحے یاد آئے مجھے جب پاکستان میں درختوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، انہیں کاٹا گیا. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ لاہور میں انتظار صاحب سب سے توانا آواز تھے جب وہاں نہر کے کنارے درختوں کو گرایا گیا. مجھے ہر اس لمحے انتظار صاحب یاد آئے جب ناصر باغ میں ابھی حال ہی میں درخت کاٹ دیے گئے اور کوئی آواز نہیں اٹھی اس کے خلاف، باغ کو اجاڑ دیا گیا. مجھے انتظار صاحب تب یاد آئے جب شکر پڑیاں میں اسلام آباد میں درختوں کا جنگل برباد کر دیا گیا. مجھے انتظار صاحب اس وقت یاد آئے جب کراچی میں مین گرووز، سمندری جھاڑیاں جو ہیں، ان کی بربادی کا آغاز ہوا. مجھے وہ انتظار صاحب یاد ہیں جو یہاں پہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں آیا کرتے تھے اور آ کے پرندوں کو دانہ دنکا اور مچھلیوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈالا کرتے تھے صبح اٹھ کے باہر لان میں. انتظار صاحب کا ان درختوں اور پرندوں سے کیا تعلق تھا، میں اس کو زیادہ اس وقت فوکس کرنا چاہوں گا. مجھے یاد ہے کہ انتظار صاحب نے بستی میں، اپنے ناول بستی میں، ایک درخت کا ذکر کیا جو اس بستی کا ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسی اماجگاہ تھی جہاں پہ پوری بستی کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے
وہاں پہ لڑائی جھگڑے آپس میں سلجھائے جاتے تھے، وہاں پہ ہر قسم کا معاملات جو تھے وہ طے کیے جاتے تھے، لوگ اکٹھے ہو کے آپس میں ایک پوری بستی کا ایسا مرکز تھا جہاں پہ لوگ آپس میں اکٹھے ہو کے باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے. اور جب وہ واپس لوٹے اس بستی میں تو وہاں پہ وہ درخت نہیں تھا، وہ مرکزہ جا چکا تھا اور وہ بستی بکھر چکی تھی. مجھے وہ والے انتظار حسین یاد ہیں جو شہر افسوس میں لکھتے ہیں کہ درختوں کو ہم نے سجاوٹ کی، اشیاء سمجھ لیا ہے، جب کہ درخت ہمارے ساتھ کے زندہ جیتے جاگتے وجود ہیں، اور ہم اور یہ ہمیشہ سے اس کرۂ ارض پہ آباد رہے ہیں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں اور ہم ان کے ہمسائے ہیں. مجھے چراغوں کا دھواں کہ وہ پرندے یاد آتے ہیں جن کے بارے میں یہ ان کی یادداشتیں ہیں انتظار صاحب کی. اس میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک جگہ سے ایک درختوں کے جھنڈ سے ایک پرندے ہجرت کر گئے، اور جب وہ واپس آئے تو درخت اپنی جگہ موجود تھا لیکن وہ وقت اپنی جگہ موجود نہ تھا. ان کا اس علامت سے اشارہ اس جانب تھا کہ وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے، اور بہت لوگ مہاجر ہو کے آئے، لیکن اگر وہ اپنے پیدائشی جگہوں پہ واپس جائیں گے، وہ جگہیں اپنی جگہ ہوں گی لیکن وہ وقت نہیں ہوگا. مجھے انتظار صاحب کا 1964 کا کالم یاد ہے. میں نے درختوں پہ تحقیق کرتے ہوئے ان کے بہت کالم پڑھے، کیونکہ یہ 3 لوگ تھے جو درختوں سے پرندوں سے عشق کرتے تھے: انتظار حسین، ناصر کاظمی اور اے حمید. ناصر کاظمی جو پاک ٹی ہاؤس میں کھڑکی کے پار جو ایک درخت تھا اس سے گفتگو کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ درخت میری باتیں سمجھتا ہے. اے حمید جو کسی ایک درخت کے کٹنے پہ مہینوں اداس رہا کرتے تھے. اور انتظار حسین جنہوں نے 1964 میں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ روبرٹو موراویو ایک اٹالین ادیب تھا جس نے جب روم میں سڑکوں کو وسعت دی جا رہی تھی تو ایک درخت کو کاٹ دیا کارپوریشن نے، اور وہ جو ادیب تھا روبرٹو وہ عدالت چلا گیا کہ انہوں نے کارپوریشن ایک زندہ وجود کو قتل کر دیا ہے. مجھے وہ انتظار حسین یاد آتے ہیں جو جب یہاں کراچی آئے آخری مرتبہ تو وہ تھر چلے گئے موروں کو دیکھنے کے لیے، اور وہ موروں کے ساتھ ان کے آصف فرخی بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ موروں کے ساتھ اتنا وہ ان کا لگاؤ ہوا کہ وہ واپس آ کے انہوں نے ان پہ افسانہ بھی لکھا اور کئی کالم بھی تحریر کیے. تو یہ وہ انتظار حسین ہیں جو بہت ہی حساس انسان تھے، اور یہ ہر اس لمحے یاد آتے ہیں جب یہ درختوں اور پرندوں کا تذکرہ ہو اور ان کے اجڑنے کا، کہ جب درخت اجاڑے جاتے ہیں تو پرندے بھی ہجرت کر جاتے ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے ایک ایسے پہلو پہ روشنی ڈالی جس پہ کم بات ہوتی ہے، اور جو ان کا بطور انسان ایک حساس دل ہونا ہے. ظاہر ہے ایک ادیب کے لیے ہر ادیب کی حساسیت الگ درجے کی ہوتی ہے، الگ طرح کی ہوتی ہے، لیکن میں کیونکہ ہم لوگ ان کے کام پہ بات کر رہے تھے تو میں حارث آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جب ہم انتظار صاحب کے ناولز کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو اگرچہ کہ وہ تاریخی فکشن کے طور پہ بھی ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں تاریخ نہیں ہے. مجھے ان کے ہاں یادداشت زیادہ اہم کردار لگتی ہے. تاریخ ایک ترتیب وار بیانیہ ہے، یادداشت میں ٹوٹ پھوٹ، خلا، خاموشی. تو کیا یہ ان کی ایک شعوری کوشش تھی، کیونکہ تاریخ ایک ریاستی بیانیہ بن سکتی تھی تو انہوں نے تاریخ کے بجائے یادداشت کو چنا؟ یہ ان کا انتخاب تھا اپنے کام کو مختلف کرنے کے لیے اس ریاستی بیانیے سے جو ہمارے سامنے اکثر ہمیں نظر آتا ہے؟ بہت شکریہ عمیر. تھوڑا سا اگر میں اضافہ کر دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عرفان نے بہت ہی عمدہ گفتگو کی ہے، اور کاش میری ان سے پہلے بات ہو جاتی، کیونکہ مجھے یہی ساری گفتگو کرنی تھی. اور ناصر باغ میں اس وقت ہم عدالت میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور ان کی تحریروں ہاں، میں لیکن ان کی تحریروں میں ایک مور نامہ، اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. چونکہ آپ نے موروں کا تذکرہ کیا، جب یہ پاکستان اور بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں 98 میں، غالباً 98 میں کیے ہیں، 98 مئی 98 مئی 1998، تو انتظار صاحب نے مور نامہ لکھا تھا جو ایک طویل مضمون ہے، اور کیسے حالانکہ تو دونوں صحرا تھے، چاغی کا بھی صحرا اور پوکھران کا بھی صحرا جہاں یہ دھماکے ہوئے تھے، لیکن صحرا میں جو موروں پر گزرتی ہے، مطلب ایک بہت ہی خوبصورت وہ طویل انشائیہ ہے اسے کہیں گے.
اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے. جہاں تک ان کی دیگر تحریریں ہیں, جیسے آپ نے ہسٹورک فکشن کی بات کی, دیکھیے پاکستان جیسے ملکوں میں آپ کو راہ نکالنی ہوتی ہے. مطلب آپ نہ بھولیں کہ یہاں 40 سال براہ راست آمریت اور 35 سال انڈائریکٹلی ایک آمریت ہی رہی ہے, اور اس میں ایک علامت اور ایک یادداشت کے ذریعے سے آپ تاریخ بیان کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو چونکہ ایک منصوبہ ہے اریجر آف میموری کا, کہ یادداشت قوم کی اور فرد کی اور جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کی جو ایک کلیکٹیو یادداشت ہے اس کو اریز کر دیا جائے, اسے مٹا دیا جائے, تو اس میں اس طرح کا کام بہت اہم ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے کوئی شعوری فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ کے تحت شعور میں چلی جاتی ہیں باتیں جو آپ متاثر ہوتے ہیں ارد گرد سے. تو اس کا انہوں نے انتظار صاحب کے ناول آپ پڑھ لیں یا آپ دیگر جو بڑے لکھنے والے ہیں ہمارے, تو ان کے ذریعے سے ہی ہمیں اپنی تہذیب کا اور تاریخ کا علم ہوتا ہے. چونکہ تاریخ تو ہے نہیں, مطلب آپ 25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے یہاں 4 مورخ ہیں جن کی کوئی کتاب کسی کو یاد ہوگی اس ہال میں, مطلب وہ کے عزیز سے لے کے عائشہ جلال تک اور دیگر, مطلب ہاں. تو یہ مطلب 25 کروڑ کی آبادی میں اگر تاریخ نہ لکھی جائے, نہ بتایا جائے, تو اس طرح کا فکشن بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. 1 یونٹ کی کون سی تاریخ لکھی گئی ہے, حفیظ خان صاحب کو دیکھ کے مجھے یاد آیا, ناول ہی ہے نا, فکشن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 1971 پر سن 2021 میں پورے پاکستان میں ریاست نے کوئی پروگرام نہیں ہونے دیا. تو اب جو مسعود مفتی صاحب کی تحریریں ہیں یا دیگر اور جو اور لوگوں نے بھی لکھا ہے, کم لوگوں نے لکھا ہے لیکن لکھا ہے, تو ہمیں ناول اور فکشن کے ذریعے سے تو پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح جو تقسیم ہے, ہمارے کچھ بزرگوں سے اجاڑا کہتے تھے, جو جاری ہے, کیونکہ تقسیم تو ایک دفعہ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. جو اجڑ گئے تو وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو 47 میں تو وہ اجڑنا شروع ہوا تھا کئی حوالوں سے. اب آپ اس کے اوپر مزید نظریاتی مباحث میں الجھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن پورا خطہ ہی تو اس کا ہمیں پتہ ہی فکشن کے ذریعے سے چلتا ہے. اس میں انتظار صاحب کا ایک بڑا بنیادی آگے سمندر ہے جو کراچی کے حالات سے متعلق ناول ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پرانی باتیں اور نوسٹیلجیا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک شروع میں جو تنقید آپ پہ لکھی جاتی ہے, تو اسی کے عطسے سے آپ کے باقی کام کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظار صاحب کے یہاں, اور اگر ان کے جو کالمز ہیں ان کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے, ان کے نان فکشن کو, ان کے فکشن کو, ان کے کالمز کو, تو وہ پورا ایک ہی کنٹریبیوٹس ٹو کنٹمپریری ہسٹری رائٹنگ ان سم سینس. مطلب یہ کہ تاریخ نہیں ہے وہ, بالکل, لیکن تاریخ کا شعور ہے, یعنی وہ تاریخ کا حصہ. دیکھیے سینس آف ہسٹری جو ہے نا, بالکل, وہ آپ کا اس سے شارپ ہوتا ہے انتظار صاحب جیسے لوگوں کو پڑھنے والوں کو پڑھنے سے. اصغر صاحب, ہم لوگ جب انتظار حسین کی زندگی کا ابتدائی عہد دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی اس شہر سے ہیں, آپ کا ذاتی تعلق بھی رہا, اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ادب کا منظر تھا اس میں گروہ موجود تھے یا جماعتیں کہہ سکتے ہیں, مکتبہ فکر شاید ایک مناسب لفظ ہو. لیکن انتظار صاحب کبھی کسی مکتبہ فکر سے, جیسے انجمن ترقی پسند مصنفین سے یا حلقہ ارباب ذوق سے, باقاعدہ طور پہ وابستہ نہیں رہے. ان کی خواہش تھی کہ ان کی پہچان ایک الگ سے ہو. انجمن کے تو خلاف رہے ہیں. ہاں, تو اس چیز میں ان کی کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ کی تو ان سے براہ راست گفتگو بھی رہی, کہ کیا عوامل کار فرما تھے اس فیصلے کے پیچھے کہ کبھی انہوں نے اس طرح کی وابستگی کو ترجیح نہیں دی؟ انتظار ہماری ادب کی تاریخ میں بہت دلچسپ کردار ہے. 2 باتیں ہمارے دوستوں نے کی درختوں کے حوالے سے, اور جو بات یادوں کے حوالے سے کی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ انتظار کا سروکار تاریخ نہیں ہے. عجیب بات ہے, تاریخ ان کا ایک میٹافر ہے, ایک سورس ہے جس سے وہ چیزیں نکالتے ہیں, جس سے وہ چیزیں لے. اصل میں مسئلہ کیا ہوا کہ شروع کے فکشن میں انتظار کے ساتھ 2 باتیں وابستہ ہو گئی, حارث نے ذکر بھی کیا ہے. ایک نوسٹیلجیا, یاد نگاری, اور ایک اسلوب. وہ اسلوب جو داستانوں سے ایک طرح سے مماثلت رکھتا تھا. اس پہ میری ان سے بڑی لمبی بات ہوئی. تو خیر مختصر ایک جملہ ہے کہ میں نے کہا انتظار صاحب اگر آپ دلی میں پیدا ہوتے یا لکھنؤ میں ہوتے تو کیا آپ کا فکشن یہ ہوتا؟ تو ہنسے, کہنے لگے بھائی اسی سے تو بچ گیا ہوں, میں ایک دہقانی اردو لکھتا ہوں, یہ انہی کے لفظ ہیں, ایک مضافاتی اردو لکھتا ہوں, ایک دہقانی اردو لکھتا ہوں, اسی لیے کہیں اس لوگوں کو یہ پسند آ گئی. تو اسلوب کے بارے میں ان کا یہ تھا. اب یہ اسلوب
اور یاد نگاری دونوں ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اگرچہ بڑی جلدی انہوں نے ناسٹیلجیا کو ایک طرف کیا. اور حارث نے اچھی بات کی کہ ان کے کالموں کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. کیوں؟ کہ یہ ان کی عادت تھی روز مرہ کی، روز ان کو کالم لکھنا ہے. تو جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس کو وہ دیکھ رہے تھے. تو ان کا پورا فکشن ارتقا ہے، پورا فکشن پاکستانی تاریخ کا ارتقا ہے. کوئی واقعہ انہوں نے مس نہیں ہونے دیا. ایک جملہ میں بتاتا ہوں جو ناصر کاظمی سے انٹرویو میں ان کا آیا ہے، بڑا کی جملہ ہے. ناصر کاظمی کی ڈیتھ بیڈ پہ وہ انٹرویو کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. پہلی کہ ناصر تمہیں یاد ہے کہ تمہارے لیے ایک تانگے والا رکا کرتا تھا ٹورلینٹن پہ، تو وہ اب نہیں رکتا. کیوں؟ کہ اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی ہے. اس نے رکشہ چلانا شروع کر دی ہے. یہ وہ لاہور ہے جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور تانگے سے رکشے میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ بات تھی کہ انتظار کا جو اصل مسئلہ تھا وہ ٹرانسفارمیشن تھا. کیسے ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس کا بہترین افسانہ ہندوستان سے آیا ہوا ایک خط ہے جس میں اس نے دونوں ملکوں کے اندر جو 50 سال میں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کو اس نے ذکر کیا اس کا، اور کیسے کردار بدل رہے ہیں. پھر جو اہم بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کتاب کا نام ہے جستجو کیا ہے. بہت اعلیٰ کتاب ہے، اس میں بہت سارے ذکر ہیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ ساری زندگی جستجو میں رہے، میٹافر کی تلاش میں. وہ کیسے؟ کبھی 1857 سے میٹافر لے رہے ہیں، کبھی اس سے پیچھے چلے جائیں کربلا کی زمین سے میٹافر لے رہے ہیں، کبھی اس سے پیچھے چلے جائیں ہندو مائتھالوجی سے لے رہے ہیں، کبھی جاتک کہانیوں سے لے رہے ہیں، کبھی بکرم بیتال سے لے رہے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ساری تلاش ہے. کہیں نہ کہیں سے ان کو میٹافر، نئے سے نیا میٹافر چاہیے نئی صورتحال کے لیے، کیونکہ صورتحال بدل رہی ہے. میٹافر بھی وہ بدلنا چاہتے تھے کہ ایک میٹافر نہ رہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آخری آدمی، جاتک کہانیاں، مور نامہ، بے شمار جتنا ان کا کام ہے سب کے اندر میٹافر کا اپنا جلوہ ہے اور اپنی طاقت ہے. اسی طرح ان کا ایک اور مسئلہ جو انہوں نے لکھا بھی ہے، کہنے لگے بھائی یہ میرے جملے نہیں ہیں، بھائی ہم ابھی تو ہندوستان کی تقسیم سے نمٹ رہے تھے کہ سانحہ مشرقی پاکستان ہو گیا ہے، تو ہم ابھی تو اس سے نہیں فارغ ہوئے تھے، تو ایک اور گریا. اور پھر انہوں نے لکھا کہ بھائی ہماری قسمت میں گریا ہے، ہم گریا کی روایت کے آدمی ہیں. یہ انہی کے جملے ہیں، میرا اس میں ایک جملہ نہیں. تو اب اس گریا کو انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا اور ایک طاقت کے طور پر بھی استعمال کیا. کہنے کو تو یہ گریا ہے لیکن وہ دراصل ہماری توجہ دلا رہے ہیں ان واقعات کی طرف جو بدل رہے ہیں. اور ضیاء الحق سے لے کر پھر مشرف تک اور پھر جو کچھ ہوا ہے سب ریکارڈ ہے، کسی نہ کسی افسانے میں، کسی نہ کسی ناول میں، کسی نہ کسی. بستی پولیٹیکل ہے، مکمل پولیٹیکل ناول ہے بستی. اگر آپ اس کی ایک ایک لائن اٹھائیں تو اس کے اندر میٹافر کیا بول رہا ہے، کیا واقعات ہو رہے ہیں. پھر ضیاء الحق نے جو پھانسیاں دیں اور جو سر عام اس نے کوڑے لگائے، اس پہ ان کا فکشن کمال کا ہے، اس پہ ان کی لائنیں کمال کی ہیں. اور گویا میں یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلسل ارتقا ہے. یہ نہیں کہ صرف یاد نگاری سے جڑے ہوئے ہیں اور آخر تک کئی اوبا کی دکان ہی چل رہی ہے یا وہ گلی کوچے چل رہے ہیں جو ان کے مجموعے کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ہر پل بدل رہے ہیں اور اس بدلاؤ کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور روزانہ کالم لکھنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کی نگاہ تھی، ان کی نظر تھی. ادبی جو آپ نے بات کی ادبی تنظیموں کی یا اس پہ بھی بڑی گہری نظر ہے کہ کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے، کون سے لوگ آ گئے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں. شدید تنقید کرتے تھے اور شدید ان کا قلم نشتر کی طرح چلتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دیتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظار حسین کو اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ کس طرح میٹافر کو وہ رواج دیا، کس طرح لے کے آئے اور کس طرح اسالیب بدلتے رہے، آخری آدمی مکمل بدلا ہوا. کایا کلپ اگر آپ ان کا افسانہ پڑھیں آج تو IMF پہ ہے وہ افسانہ، بالکل، کہ ایک
شہزادہ روز خود کو مکھی میں بدلتا ہے اور پھر ایک دن آتا ہے کہ مکھی سے جب انسان کی جون میں آنے کی سٹرگل کرتا ہے تو وہ انسان کی کا بھیس نہیں بدل پاتا اور مکھی بن کے دیوار پہ چپکا رہتا ہے. یہ IMF ہے کہ آپ روز ایک کام قرض لیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اٹھ نہیں سکیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ اپنی شکل میں آنا چاہیں گے تو نہیں آ پائیں گے. یہی ہمارے ساتھ ہوا. تو کوئی ایک بات نہیں ہے کہ جو ایک واقعہ ہو جو اس نے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کو, اور شہر افسوس سے بڑا افسانہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اردو فکشن میں نہیں ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو, اور اس کا جو بیانیہ ہے حیران کن بیانیہ ہے. تو کیا تم زندہ ہو؟ نہیں, میں تو تم سے پہلے مر چکا ہوں. یعنی یہاں سے کلام ہے, یہ شہر افسوس کا آغاز ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس آغاز کو بیانیہ میں کس طرح لے کے گئے ہیں اور کہاں تک پھر اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ افسانے ہیں جو ٹیررزم اور یہ جو دھماکے اور یہ سارا کچھ جو ملک میں ہوا ہے اس سب کی کے اوپر ان کا کہیں نہ کہیں کمنٹ ہے. بہت شکریہ. اور یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے جو اصغر صاحب نے کی, کیونکہ ناصر صاحب یہاں تشریف فرمائے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ بڑا ادیب ملٹیپل تھیمز کو ڈسکور کرتا ہے, اس کا جو ایولیوشن ہے وہ لوگوں کو ایک سمت دیتا ہے. اور اس وجہ سے ہم انتظار صاحب کو اردو ادب کی تاریخ میں جو ان کے اثرات ہیں ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. عرفان صاحب, آپ ان کی انسان دوستی پہ بات کر رہے تھے, جمالیات سے ان کی دلچسپی, ماحولیات سے ان کا تعلق. تو اگر ہم اسی تھیم کو آگے دیکھیں تو انسان دوستی یا انسانیت سے جو ان کا رشتہ ہے وہ ہمیں ان کے کرداروں میں اور ان کے نان فکشن میں, لوگوں سے ان کی گفتگو میں, لوگوں کے بارے میں ان کی گفتگو میں, آپ کو وہ کس طرح سے نظر آیا بطور ایک مبصر کے یا خاکہ نگار کے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیں؟ یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. سب سے پہلے تو جو ابھی اصغر ندیم سید صاحب نے کہا, میں پوری طرح اس بات کو اس کا یعنی کہ انڈورس کروں گا. انتظار صاحب ایک چیز سے ان کے انٹرویوز, ایک بھارت گئے, ان کا انٹرویو ہوا جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر ایک لیبل لگا دیا گیا ہے ہجرت کا اور ہجرت کے دکھ کا. تو جب کہ آپ نے تو جتنی کہانیاں لکھی ہیں, آپ کی تو بات کا جتنا ادب ہے وہ پاکستان کے تاریخی سیاسی ارتقاء کی وہ عکاسی کرتا ہے. تو انہوں نے بہت اس بات پہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے, مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس جانب اشارہ کیا جس جانب عام طور پہ توجہ نہیں دی جاتی. اور ابتدا میں جس طرح حسن عسکری صاحب نے ان کے بارے میں ان کے ہجرت کا وہ کیا ایک تذکرہ, تو وہی آگے چلتا رہا. جہاں تک انسان دوستی کا تعلق ہے, آپ انسان دوستی دیکھیے, کون سا موقع ہے جس موقع پہ ان کا جو گریہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی تحریر میں, وہ اسی دور کے انسان کا گریہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جی میں نے جو اپنے کردار, یہاں تک کہ داستانوی کردار بھی چنے, وہ اپنے ارد گرد کے معاشرے سے چنے. ان کو گو داستان کو انہوں نے وہ روپ دیا کیونکہ وہ داستان کی روایت کو زندہ کرنا چاہتے تھے, جو وہ ان کا خیال تھا کہ مغرب میں نہیں تھی. مغرب سے یہاں افسانہ تو آ گیا, جدید ناول تو آ گیا, لیکن داستان جو ہے وہ ہماری اپنی روایت تھی. تو وہ اس روایت کو لے کے جب آئے تو اس میں انہوں نے انسان دوستی کو پوری طرح سمویا. ان کا جو ایک عام آدمی کا دکھ تھا, ایک عام آدمی کا جو غم تھا, اور ایک خارجی کے علاوہ جو داخلی سطح پہ تھا, وہ سارا آپ کو ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے. حارث, ایک چیز جو, کیونکہ ہم لوگ اب اختتامی حصے کی طرف بڑھے, تو ایک چیز جس میں انتظار صاحب پہ بہت بات ہوتی ہے وہ ان کے نثر میں عورت کا کردار ہے. اور ایک جگہ میں ایک تبصرے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں عورت کا کردار پیسو ہے, لیکن وہ پیسو ہونا اس کو غیر متعلق نہیں کرتا. عورت حافظہ ہے, عورت بیانیہ بناتی ہی عورت ہے ان کے ہاں, وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوتی, لیکن میموری کا جو کردار ہے, جو ان کی کہانیوں میں حافظے کا کردار ہے, وہ عورت کے پاس ہے. تو کل آپ عورت پہ گفتگو کر رہے تھے, میں نے سوچا آپ سے انتظار حسین کے عورت کے ڈپکشن کے اوپر بھی بات کی جائے. دیکھیے انتظار صاحب کیا پیسو ریزسٹنس, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ ہر آدمی جو ہے وہ نعرے لگاتا ہوا اور گنڈاسا اٹھا کے میدان میں نکل جائے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک پیسو ریزسٹنس ہوتی ہے. اور حافظہ جو ہے, جیسے حافظے کی پہلے بھی بات ہوئی کہ انتظار صاحب کے یہاں حافظے کی بہت زیادہ اہمیت ہے میموری کی, تو وہ اگر اس کی ریپوزیٹری جو ہے وہ اگر کوئی عورت ہے تو ظاہر ہے کہ منبع جو ہے آگے بڑھنے کا اور ماضی میں
دور تک دیکھنے کا, اور اسی کی بنیاد پر آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. جتنا آپ ماضی میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ مستقبل میں آگے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ عورت کے پاس ہے. تو یہ ایک بات ہے. دوسری ایک چیز اور جو مجھے دلچسپ لگتی ہے, مطلب میں بحیثیت ایک مائنر ریڈر کے, قاری کے, مجھے بیدی بہت پسند ہے, اور انتظار صاحب ایک بالکل مختلف افسانہ نگار ہیں بیدی کے مقابلے میں, اور ایک زبان ان کی جو ہے, جو ایک زبان کی چستی ہے اور جو محاورے کا استعمال ہے وہ بھی باکمال ہے. تو ایک پڑھنے کا ایک لطف جو ہے نا, دیکھیے ادب پارے کو پہلے تو جمالیاتی تقاضے پورے کرنے چاہیے نا, بعد میں آپ اس کی دیگر تھیمز اور دیگر چیزوں پہ گفتگو کریں گے. بالکل. میرا خیال ہے اصغر ندیم سید صاحب نے بالکل, میں نے اس کی طرف شروع میں اشارہ کیا تھا, انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کنٹمپریری پاکستان کو سمجھنے کے لیے انتظار صاحب کو پڑھنا بہت ضروری ہے. کہ ناول پہ زیادہ بات ہوتی ہے لیکن افسانے, میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ نگار وہ زیادہ بڑے ہیں. میں ذاتی رائے میری ہے بالکل کہ وہ زیادہ بڑے افسانہ نگار ہیں بحیثیت ناول نگار. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناول ان کا کوئی, میں خدا نخواستہ اسے اصل میں یہاں لیکن ان کا افسانہ بہت آگے. بالکل. یہاں میں اصغر صاحب کا بھی نقطہ لینا چاہوں گا, لیکن ایک بات ہے کہ اس پہ کافی بات ہوتی ہے. کل بھی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے. 2013 میں انتظار حسین صاحب شارٹ لسٹ ہوئے, اور وہ پاکستان کے شاید واحد ادیب ہیں جو بکر انٹرنیشنل پرائز کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے. اب بستی کے لیے بستی. اور نہیں, یہ وہ باریک نقطہ ہے. دیکھیے 2013 تک بکر پرائز کے قوانین میں یہ تھا کہ کسی بھی ادیب کا اوور آل کام نامینیٹ ہوتا تھا, ایک فن پارہ نہیں. جب انتظار صاحب نامینیٹ ہوئے تو اس سال ایوارڈ ملا لیڈیا ڈیوس کو, اور جو جیوری کے ہیڈ تھے کرسٹوفر صاحب, ان سے جب تنقید کی گئی کہ آپ نے اتنے بڑے ادیب کو نظر انداز کیا, تو انہوں نے کہا میرے سامنے صرف فرانسس پریچٹ کا ایک ترجمہ آیا, لیڈیا ڈیوس کی 28 کتابیں تھیں, تو میں کیسے اس کو وہ کرتا. اور 2015 میں اسی بنیاد پہ رول بدلے گئے بکر انٹرنیشنل کے, اور اب بکر جو ہے انٹرنیشنل وہ ایک فن پارے پہ دیا جاتا ہے, جیسے کہ پچھلے سال بانو مشتاق کو ان کی کہانیوں پہ ملا. تو اس بات پہ اکثر گفتگو ہوتی ہے. اصغر صاحب آپ اس پہ ضرور بات کیجیے کہ ہمارے ادیبوں کو عالمی سطح پہ جو شناخت نہیں ملتی, اور انتظار صاحب خود اس کے متمنی تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ادب عالمی سطح پہلے تو میں وہ جو آپ نے عورتوں کے حوالے سے بات کی کہ انتظار کا, بھائی دیکھیں انتظار واحد افسانہ نگار ہے, جتنے انٹرویو ہوئے اس نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں نے کہانی اپنی نانی اماں سے سیکھی ہے. ان کی کہانی کا آغاز ہی خاتون اور عورت سے ہوتا ہے کہ میرا تو سورس ہی ایک نانی ہے, ایک خاتون ہے جس کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں, اور وہ روز مجھے سناتی ہے. اور پھر ان کی ایک کتاب کا نام شہرزاد کے نام, وہ کہتے تھے کہ شہرزاد میری آئیڈیل ہے, اس لیے کہ جس نے اتنی کہانیاں جنم دیں اور اتنی عورتوں کو بچایا. تو یہ ایک, چونکہ آپ نے وہ ایک سوال ایسا شہرزاد ایک استعارہ بھی ہے ان کا, تو وہ ان کا تو یہ نقطہ نظر ہے. خیر باقی جو بات ابھی آپ نے کی بکر, انتظار حسین کے ساتھ ایک المیہ ہمیشہ سے رہا, اور اس کو ان کا احساس تھا, وہ ہے کہ ان کا جو اسلوب ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا. ویسے تو کوئی بھی صاحب اسلوب ہو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ہو. تو یہ المیہ تو رہا ہے, قرۃ العین کا رہا ہے یہ المیہ, خود اس نے پھر ترجمہ کیا, اور پھر وہ ترجمہ بھی اسی طرح ایکوریٹ نہیں تھا. تو بہرحال یہ مسئلہ ان کا تھا کہ میاں ماجرا کیا ہے, اب اس کا کیا ترجمہ کرو گے, میاں کہاں سے آئے ہو, کدھر جا. تو بظاہر سادہ ہے بیان, لیکن اس سادگی کے اندر ایک بہت پراسراریت ہے, بہت بڑی کتھا ہے. کتھا کا آدمی تھا, صحیح لفظ اگر بولا جائے تو وہ کتھا کہتا تھا. وہ عام بات بھی کرے تو وہ کتھا بن جاتی تھی. تو اس طرح کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے فکشن میں وہ سطحی نہیں ہوتا, اس کی اتنی پرتیں ہوتی ہیں, اس کے اتنے لیئرز ہوتی ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے. مثلا انہوں نے کئی بار کہا کہ بھائی ہم جس زمانے میں ہیں اس میں کرشن چندر بہت پاپولر فکشن رائٹر ہے, اور تھا, سب کو پتہ ہے. اب کرشن چندر کے ساتھ بیدی کا ذکر بھی ہوا, بالکل تھا بیدی. اچھا اس کے ساتھ پریم چند, منٹو, تو انہوں نے ان کے بعض جملے بڑے طنزیاں ہیں پریم چند کے حوالے سے, اور کچھ جملے منٹو کے حوالے سے بھی ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتا تھا بھائی چونکا دینا کوئی فکشن نہیں ہوتا. تو خود ان کا فکشن دھیمی آنچ پہ پکا ہوا ہے. کہتے تھے کہ بھئی آنچ تیز سے یہ افسانہ بنا لیتے ہیں, تو وہ دھیمی آنچ پہ پکنے کو چھوڑ دیتے تھے.
کہتے تھے پھر کبھی یہ آئے گا تو میں لکھ دوں گا. اچھا اصغر صاحب، ہمیں کیونکہ وقت کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے، حارث ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر ہم اس سیشن. بہت مختصر دیکھیں اس کو، انتظار صاحب کا جو پورا جو ایک، چونکہ ایک ظاہر سویلائزیشنل تہذیبی آدمی ہے نا، تو ایک چیز جس کا ذکر نہیں ہوا ان کی کتھا سے مجھے یاد آئی، وہ یہ کہ ان کے ہاں اساطیر کا ایک بڑا اثر ہے، جو میٹافورس استعارے کی جو تلاش ہے، اور خاص طور پہ ہندو، بدھ اور جین، ویدک، بدھسٹ اور عرب و پرشین سویلائزیشن، یہ تینوں ان کے ہاں کہ ان کا آمیزہ ہے ان کی کہانیوں میں بھی. اور کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہاں وقت کا تصور لینئر نہیں، سائیکلیکل ہے، دائروی ہے، تو وہ اس سے بہت جی جو میٹامورفسز کا کانسیپٹ ہے اور اس پہ کافکا کا میٹامورفسز اور ان کا کایا کلپ اور آخری آدمی کے سارے، تو اس پہ وہ کئی بار ان پہ اعتراض ہوا کہ بھائی آپ نے یہ ان سے لیے. تو ایک بار یہ ہوا کہ ہم بنگلور میں تھے تو وہاں گریش کرناڈ جو ان کا بہت بڑا ڈرامہ تھیٹر والا تھا، تو وہ آئے. انہوں نے ایک بات کی، ان کا انتظار صاحب آپ کے ایک افسانے کی مجھ پہ تہمت ہے، تو انتظار نے کہا آپ کے ایک کھیل کی مجھ پہ تہمت ہے، یعنی وہ دونوں ایک جیسے تھے. تو اس کا کیا ماجرا ہے؟ انتظار نے پوچھا. اس نے کہا کوئی ماجرا نہیں. گریش کرناڈ نے کہا ہم دونوں کا سورس ایک تھا، وہ تھا بکرم بیتال. بکرم بیتال کی جو کہانیاں ہیں وہ ان میں سے ایک کہانی انتظار نے لی ہوئی تھی اور ایک کہانی انہوں نے لی ہوئی تھی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہند سماج ہے اور ہند اس کے ساتھ مسلم تہذیب، ان دو کا ملاپ جو حیرت انگیز طور پر کسی میں ملتا ہے تو وہ انتظار حسین. بہت شکریہ اصغر صاحب. اور انتظار حسین ایک بڑی شخصیت ہیں اور ان کا احاطہ کرنا، 100 برس کا احاطہ کرنے کے لیے کم سے کم 100 منٹ چاہیے تھے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے ایک بڑے ادیب کی شخصیت کے اور ان کے ادب کے کچھ ایسے پہلو پیش کریں جو آپ کو دوسری جگہ پہ کم سننے کو ملے. میں ایک بار پھر اصغر صاحب سے شکوہ کروں گا کہ میرا مضمون وہ جو 40,000 لفظوں کا تھا وہ رہ گیا، لیکن وہ آپ جو ہے وہ چھپا ہوا کہیں پڑے گا. چلے بہت شکریہ. اور اب آپ ڈسکریج کرتے ہیں، میں بھی وہی بات کروں، تو اگلی بار ہم انشاءاللہ کسی اور سیشن میں ملیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.